السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس نے قرآن مجید میں غلطی تلاش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مسلمانوں کو قرآن مجید میں غلطیاں دکھا کر عیسائیت پر لایا جا سکے، بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، آپ نے اس کو پورا سننا ہے۔ سال 1978 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی۔ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلا سورۃ النساء کی 82ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اور سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ۔ جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے کہ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی کی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں سے مزید جد و جہد اور قربانیاں طلب کی گئیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ بیتی لکھتا ہے جد و جہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اپنی شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین و وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض ایک سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ ٹی وی پر پروگرامز اور پبلک کے لیکچر میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں جسے ہدایت دے دیں۔ اب یہ بندہ نکلا تھا جی قرآن مجید میں غلطیاں تلاش کرنے کے لیے، پورا ایک مکمل مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس چیز پر جو ہے وہ مطمئن ہو گیا کہ قرآن مجید جو ہے ایک سچی کتاب ہے، جو بھی اس میں لکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوا اور اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے لیے وقف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ہدایت دے دے، وہ مسلمان ہو جائے اور دین کے راستے پر قربانیاں دے، یعنی کہ دین کے لیے کام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو عطا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑی ایک نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو کہ ہدایت ہے۔ ہدایت جس کو چاہیں وہ عطا کر دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں وہ کس کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دین کی کامیابی کے لیے اور دین کی محنت کے لیے کام کرے، دین کو سیکھے اور پوری دنیا میں اس کو کرنے کی ایک ٹھان لے کہ میں نے دین کو دوسرے لوگوں تک
پہنچانا ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جو آیت یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنی ہے اور اسی سے ہی دعا کرنی ہے اور مدد مانگنی ہے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ذات ہے اور سب کے کام بنانے والے ہیں۔